بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم انفو فیکٹس کے معزز ناظرین، ہر دور میں ظالم پائے گئے اور نیست و نابود بھی ہوتے گئے اور آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے، مگر پھر بھی کچھ لوگ ان کی پیروی کرتے رہے ہیں اور ابھی تک یہی شیطانی اطاعت جاری و ساری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج تک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی۔ ہالینڈ میں ایک کتے گیرٹ ویلڈرز نے گستاخانہ کھاکے بنانے کی کوشش کی اور ہمارے حکمران خاموش تھے اور ہماری عوام نے الحمدللہ اس پر بہت آوازیں اٹھائی اور کسی عالم دین نے پہلے بہت ہی وارننگ دی، مگر وہ کتا گیرٹ ویلڈرز نہ مانا، جس کی وجہ سے اس پاکستانی عالم دین نے گیرٹ ویلڈرز کو قتل کرنے کا فتویٰ لگایا، تو گیرٹ ویلڈرز خوف میں آ کر ان کھاکوں کو بنانا روک دیا اور پھر آخر کتا چپ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ناروے میں بھی ایک اور کتے نے قرآن پاک کی توہین کی اور قرآن پاک کو جلانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کے بعد اسے ایک مرد مجاہد نے لاتوں اور مکوں سے خوف میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے مسلمان اس مرد مجاہد عمر الیاس کو بہت سپورٹ کرنے لگے اور ناروے کی حکومت نے اس کتے جس نے قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی اسے جیل میں ڈال دیا۔ معزز دوستو، اس بار پھر ایک اور کتا سامنے آیا جس کا نام کیرون ہے اور یہ فرانس کا پریزیڈنٹ ہے، جس نے یہ اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر کسی کو اظہار رائے کا حق ہے، یہاں ہر کوئی اپنا اپنا کام کر سکتا ہے، لہٰذا اگر کوئی خاکے بنائے تو اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یعنی اس فرانسیسی کتے نے اس گستاخانہ خاکے بنانے والے کی حمایت کر ڈالی۔ ان سب کے بعد سب سے پہلے کون سا ملک پہلے میدان میں آیا؟ یقیناً آپ کا خیال بھی وہی ہوگا جو میرا ہے۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے اس میدان میں ترکی نے فرانس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور ترک صدر رجب طیب اردگان نے فرانسیسی صدر کتے کیرون کو کہا کہ اپنی دماغی توازن کو ٹھیک کرواؤ اور فرانسیسی سفیر کو اپنے ملک ترکی سے نکال دیا۔ قطر نے بھی ان کی پروڈکٹ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ قطر کے ایک ہوٹل میں بھی فرانسیسی صدر کی فوٹو فرش پر چپکا کر اس کے اوپر گھوم رہے تھے۔ فلسطینی مسلمانوں نے بھی فرینچ پروڈکٹس کو خریدنے سے قطع تعلقی اختیار کی اور ہر جگہ انہوں نے جھنڈے لگائے۔ ہر مسلمان ٹویٹر ٹرینڈ بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس میں شامل ہوا۔ سوڈان میں فرانس کی ایمبیسی کو آگ لگا دی گئی اور وہاں باقاعدہ طور پر فرانسیسی کتے کے لیے بہت بڑا احتجاج کیا گیا۔ مگر ہمارے پاکستان کے حکمرانوں نے کیا کیا ہے؟ عمران خان صاحب ایک ٹویٹ میں کہتا ہے، اور اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز خاکوں کی نمائش کی حوصلہ افزائی کی۔ اسلام پر اپنے بلا سوچے سمجھے حملے سے صدر میکرون یورپ اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات پر حملہ آور ہوئے ہیں اور انہیں مجروح کرنے کا سبب بنے ہیں۔ معزز ناظرین، اس بیان سے ہوا کیا ہے؟ کیا میکرون کتے نے خاکے بنانے والے کو روکا؟ نہیں، بلکہ ہمارے حکمران بولنے کے ماہر ہیں، عمل میں ان کا کوئی ہاتھ پاؤں نہیں چلتا۔ ان کا کام صرف بولنا ہے، نہ کہ عمل کرنا۔ کیا اس ٹویٹ کرنے سے فرانسیسی کتا کیرون ڈر گیا؟ اور کیا اس نے کہا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے؟ کیا ابھی تک پاکستان سے فرانس کا سفیر نکالا گیا؟ کیا ابھی تک فرانس سے پاکستانی سفیر بلایا گیا؟ اگر نہیں تو پھر سمجھ لو کہ پاکستانی حکمران خود ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ قائد کی علامت یہ ہے کہ وہ تقسیم کی بجائے لوگوں کو متحد کرتا ہے، جیسا کہ نیلسن منڈیلا نے کیا۔ یہ وقت ہے جب صدر میکرون دوریاں بڑھانے اور ایک خاص گروہ کو دیوار سے لگانے جس سے بنیاد پرستی کو سازگار ماحول میسر آتا ہے کی بجائے ان کے زخموں پر مرہم رکھتے اور شدت پسندوں کو جگہ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ عمران خان کے اس ٹویٹ سے ہر عقل مند سمجھ جائے گا کہ یہ کس طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے کہ کافر تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ پھر فرانسیسی کتے صدر کے لیے اتنی فکر کیوں
और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में उस कुत्ते को दो टोक जवाब क्यों नहीं देता? कहीं वहां से कुछ चट्टाने के लिए कोई चीज मुयस्सर तो नहीं? इमरान खान असल कायद की बात कर रहा है तो उसे ये क्यों नहीं पता कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा ईमानदार कायद और सबसे बेहतरीन कायद कोई नहीं है, और वही सबसे पहले खलीफतुल मुस्लिमीन थे। क्या इमरान खान ये नहीं जानता कि जब मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने गुस्ताखी की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग का ऐलान कर दिया और उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया? क्या सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं पता था कि कायद क्या होता है? क्या सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नहीं कर सकते थे कि उससे मुत्तहिद हो जाते और फिर उससे रुजू करवा देते? नहीं भाई, ये बात गैरत की है, यहाँ अपनी गैरत दिखाना लाजमी बन जाता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे जहन्नुम वासिल करके बता दिया कि अगर कोई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाएगा तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। ट्वीट करने में और अमल करने में बहुत फर्क है। इस बार भी इसी आलिम ने उस गुस्ताखी के खिलाफ आवाज उठाई है जिसने गिरट वेल्डर्स पर कत्ल का फतवा लगाया था, और वो शख्स अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ही हैं जिन्होंने इन कामों में आप सबसे आगे देखेंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान और हदीस नबवी पर अमल किया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सब्ब नबियन फ़क़्तुलूहु, जो तुम्हारे नबी पर सब्बो शितम करे तो तुम उसको कत्ल कर दो। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमा दिया कि जो अल्लाह और उसके रसूल को इज़्ज़ा देते हैं तो उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। अल्लाह पाक हमारे मुसलमानों के जज्बों को सलामत रखे और हमें असली हुक्मरान अता करे, और अल्लाह हर गुस्ताख बेअदब को नीस्तो नाबूद फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें, और आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह जरूर करें। शुक्रिया।